اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں صرف اللہ یاری شیعہ رافضی کا بیان ہے، اور صرف اس لیے یہ ویڈیو شیئر کی ہے تاکہ لوگوں کو اس حقیقت کا پتہ چلے کہ جو لوگ دن رات صحابہ کرام پر بھونکتے ہیں حقیقت میں خود کیسے ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ذرا سنیے۔ حسن اللہ یاری کیا کہہ رہا ہے خمینی کے بارے میں؟ یہ مشہد میں بھی یہ کراتا تھا، پھر نجف گیا تھا، نجف میں تو اس کی بڑی بدنامی ہوگی۔ نجف ذرائع یہ جب خمینی انقلاب کے بعد یعنی برا ہو چکا تھا، اس کی عمر 70 سے اوپر 75 70 80 سال کی تھی، اس وقت بھی اپنی باڈی گارڈوں سے یہ کراتا تھا خمینی صاحب۔ جی ہاں، وہ عالم نہیں ہے خامنئی بیچارہ، وہ بیچارہ بھی نہیں، وہ ایک فراڈی آدمی ہے، ظالم آدمی، قاتل آدمی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ یہ بڑا ہی ملعون آدمی ہے۔ میں نے بہت سارے زیادہ علماء سے اس کی لواط کی کہانیاں سنی ہیں۔ یعنی یہ خامنئی نوجوانی میں اس کا بلکہ نوجوانی کے بعد یعنی اس کی داڑھی وغیرہ بھی آ گئی تھی، اس زمانے میں بھی بدفعلی میں بڑا مشہور تھا یہ، اتنا یعنی کیا عرض کریں آپ کی خدمت میں، یہ اس کی مفعولیت کی کہانیاں اور اس کی لواط کی کہانیاں مشہد مقدس میں، جہاں ابھی بھی بہت سارے لوگ زندہ ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے خامنئی کے ساتھ یہ فعل انجام دیا تھا، کچھ پیسے دے کے۔ یہ جو تھا یہ خوبصورت بھی تھا نا یہ نوجوانی میں، تو اس کی بہت مشہور ہے۔ میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا، یہ جھوٹ نہیں کر رہا، یہ جو ہے اس کی بات بہت مشہور و معروف ہے، اور حوزے کے پرانے لوگ جو ہے نا اس کی کہانیاں اچھی طرح ان کو یاد ہے، وہ دوسروں کو سناتے ہیں کس طرح۔ یہ تو بہت ہی فاسق آدمی ہے، یہ خامنئی نہایت ہی فاسق ہے، یعنی ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، عقیدتی لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے بڑا فاسق آدمی ہے۔ اس کے لیے کسی کو قتل کرنا، کسی بے گناہ کو مثلا اس کا جان سے مار دینا، اس کے لیے پانی پینے کی طرح آسان ہے۔ اس کے پاس جو انٹیلیجنس سروس ہے وہ بڑا تیز ہے۔ سیستانی کے متعلق میں نے نہیں بولا ہے، حالانکہ سیستانی کے متعلق یہ میں نے سنا ہے نجف کے پرانے علماء سے کہ وہ بھی جوانی میں اس کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی اس کو ظاہر نہیں کیا تھا، ابھی میں نے ظاہر کیا ابھی، وہ سچ ہے یعنی اللہ جانتا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ سیستانی کے متعلق میں نے سنا ہے کہ اس کا ریکارڈ بھی صحیح نہیں ہے۔ خامنئی کے متعلق تو بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مشہد میں بھی یہ کراتا تھا، پھر نجف گیا تھا، نجف میں تو اس کی بڑی بدنامی ہوگی۔ نجف اشرف میں جب گیا تھا تو اس وقت نجف کے جو غنڈے تھے اس کو پکڑ یہ ان کے مثلا ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا۔ یہ نجف کے غنڈے جو ہے نا، جیسے ایک آدمی اپنے کنٹرول میں نہ ہو وہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حوالے کرتے تھے اس طرح۔ تو پھر وہاں پہ آغا بزرگ تہرانی کی نے وہ خط لکھا تھا مراشی نجفی صاحب کو کہ اس کے والد کو بولو کہ اس نے ایرانیوں کی بدنامی کی ہے، اس کو بلا دو واپس۔ تو مراشی نجفی صاحب نے اس کے والد کو بلایا تھا۔ اس کے والد ایک معمن تھا، مولوی تھا، لیکن وہ جاہل ٹائپ کا، خامنئی صاحب کے جواب کوئی بڑا عالم نہیں تھا، فقیر سا غریب سا عالم تھا۔ اس کو بولا کہ آپ کے بیٹے وہاں نے بہت اس کی حالت خراب ہے، اس کو بلا دو، تو اس کو واپس بلایا تھا نجف سے۔ اچھا، اور یہ بھی اس کے متعلق مشہور ہے۔ اب میں خمینی کے متعلق بتا دوں کہ خمینی کے متعلق میں نے ثقہ علماء سے سنا ہے، یہ بھی نوجوانی میں یہ بھی جو تھا اس فعل میں مبتلا تھا، اور علامہ امینی صاحب الغدیر، یہ اس زمانے میں خمینی صاحب کا حجرہ تھا فیضیہ میں، ٹھیک ہے نا، فیضیہ میں ان کا حجرہ تھا۔ تو یہ اس حجرے میں علامہ امینی صاحب نے طلاب کو منع کیا تھا کہ اس کے حجرے کے سامنے نہ جانا، اس کے حجرے کے پاس کھڑا نہیں رہنا، یہ بدنام آدمی ہے، اس پہ آپ کو تہمت لگ جائے گی کہ یہ بھئی یہ بدفعل آدمی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میرے ذرائع یہ جب خمینی انقلاب کے بعد یعنی برا ہو چکا تھا، اس کی عمر 70 سے اوپر 75 70 80 سال کی تھی، اس وقت بھی اپنی باڈی گارڈوں سے یہ کراتا تھا خمینی صاحب۔ جی ہاں، یہ میں نے ثقہ ذرائع سے سنا ہے عزیزوں، ثقہ ذرائع سے۔ اور یہ تو بھائی، لیکن ان کا فسق سے بہت بڑا ہے، خمینی صاحب کے فسق جو ہے نا کہ اس نے بے گناہ لوگوں کو قتل کرائے۔
اس کا جو محسن تھا آیت اللہ سید کاظم شریعت مداری ہے، اس کے ساتھ اس نے کیا کیا، سید اس کا جو تھا اس نے اپنے سید محمد روحانی کے ساتھ اس نے کیا کیا، سید صادق روحانی کے ساتھ اس نے کیا کیا، یہ سب بہت بڑے مراجع تھے، سید محمد شیرازی کے ساتھ اس نے کیا کیا. یہ سید صادق روحانی 15 سال تک اپنے گھر میں حبس میں تھے، ابھی ان کی انتقال ہوئی ہے. آغا حسن قمی طباطبائی، اس کے ساتھ اس نے کیا کہ یہ اکٹھے جیل میں گئے تھے. طباطبائی قمی 1963 میں جب شاہ کے خلاف تحریک چلی تھی، یہ دونوں اکٹھے یہ ساتھ میں، وہ ان کو مشہد سے پکڑ کے، ان کو اس کو قم سے پکڑ کے انہوں نے شاہ کے خلاف کیا بغاوت کی ہے، مثلا پروٹیسٹ کیا، تو ان کو جیل میں ڈالا تھا اس زمانے میں. تو وہاں پر خمینی کو وہاں سے چھوٹ ملا، چھوڑ کے وہ آزاد ہو گئے، ترکی چلے گئے. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ خمینی نے وعدہ دے دیا جیل میں کہ میں توبہ کرتا ہوں، اب میں شاہ کے خلاف کچھ نہیں بولوں گا. لیکن طباطبائی قمی وہ مرد تھا، اس نے بولا کہ نہیں، میں وعدہ نہیں کروں. وہ بیچارہ اسی زمانے سے شاہ انقلاب تک، جب انقلاب پیروز ہوا ہے اس زمانے تک وہ قید میں رہا، کبھی تبعید میں اور کبھی قید میں. اور پھر خمینی صاحب انقلاب کے بعد اپنے اسی ساتھی کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، اتنے بڑے مرجے کے ساتھ، اس نے بھی اس کو جیل میں ڈال دیا بیچارے کو، اس لیے کہ اس نے خمینی پہ تنقید کیا، آپ کے یہ کام خلاف شرع ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس نے خمینی اپنی باڈی گارڈوں سے کراتا تھا. جوانی کے ایام میں اس کے کیا مشکلات تھے، جنسی مشکلات ہیں جو ہم نے سنے مشائخ سے، ثقہ علماء سے. وہ کیا ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ تو سب دنیا کے سامنے ہے. اس کے یہ افعال ان کے تو دنیا کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. کہ بھائی آپ کا اب ٹیکسی ڈرائیور والا کام نہیں چلا، آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے وہ کام آپ کا بند ہو گیا. شروع میں یہ بیچارہ ٹیکسی چلاتا تھا، بد اخلاقی کی وجہ سے اس کمپنی نے اس کو نکال دیا. افغانستان والوں نے قبول نہیں کیا، ایران سے آپ کو نکالا گیا، عراق سے آپ کو نکالا گیا. تبھی تو میں نے کہا کہ بھائی آپ سے کیوں مجتہدین بزرگ علماء، سنو بات سنو، ابھی کوشچن کا جواب سنو، ابھی رکو ذرا، صبر کرو، یہ میم دیکھیے نا، ابھی اس پہ عمل کرو. بھائی جہاں تک آپ کی عزت کا تعلق ہے، آپ کی عزت کیا ہے؟ آپ کو اپنے ملک والوں نے، آپ کے اپنے گھر والوں نے، آپ کے سب نے نکال دیا آپ کی بری حرکتوں کی وجہ سے، جو آپ کی حوض علم میں ہوتی تھی. فیضیہ میں جہاں پہ آپ رہتے تھے، چوکیدار کے ساتھ جو آپ کے معاملات رہے، فیضیہ میں جہاں پہ آپ رہتے تھے، چوکیدار کے ساتھ جو آپ کے معاملات رہے، فیضیہ میں جہاں پہ آپ رہتے تھے، چوکیدار کے ساتھ جو آپ کے معاملات رہے، اتنی آپ کی